ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اور شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، گھریلو جھگڑوں کیا حل ہے اور ان کے وجوہات کیا بنتے ہیں، اس پر روشنی ڈالا گیا تھا. اس جمعہ شوہروں کے ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا جن غلطیوں کی وجہ سے گھر کے اندر افراتفری پیدا ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی کی خوشگوار زندگی تلخ آمیز ہو جاتی ہے اور ایک جنت سا ماحول جہنم جیسا معلوم ہونے لگتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گویا اس جمعہ یہ عاجز چند غلطیوں کا تذکرہ کرے گا کہ جو غلطیاں شوہر کر بیٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، شوہر بیوی کے اس بندھن کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا پروردگار نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو جو بیان کیا ہے اور جس انداز میں بیان کیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی پروفیسر، معلم، محدث اس انداز کو بیان نہیں کر سکتا ہے. فرمایا سورہ نساء کے 129ویں آیت پر، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنے بیویوں کے لیے لباس ہو. کیا ایک انداز اس رشتے کو بیان کر دیا پروردگار نے، اور اس رشتے کو ایک لباس کے ساتھ تشبیہ دینے بہت سارے فائدے ہیں. اس پر میں نے کلام کر دیا ہے. آپ صرف اتنا بتانا ہے اس رشتے ازدواج کو پروردگار نے لباس سے تشبیہ دیا ہے کہ جس طریقے سے لباس خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے، گرمی اور ٹھنڈی سے بھی بچاتا ہے، اسی طریقے سے شوہر بیوی کے لیے اور
جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ شوہر بیوی کے خوشی کا بھی ضامن ہے، غمی کا بھی ضامن ہے، ان کی خوبصورتی بھی یہی ہے، ان کی بدصورتی بھی یہی ہے، ان کی عزت کا رکھوالا بھی یہی ہے، اس کو بے عزت کرنے والا بھی یہی ہے۔ اور دیکھ لیجئے پروردگار نے جو مثال دیا ہے، اس مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں بن سکتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں پہلی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے ابتدا میں بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی دنوں کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ محبت بڑھتی بھی ہے تو اتنی بڑھتی ہے کہ ماں کا بھی پہچان نکل جاتا ہے، باپ کا پہچان نکل جاتا ہے، بھائی بہنوں کا بھی پہچان نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز روزے کی بھی شناخت نکل جاتی ہے۔ اور جب بڑھتا ہے تو کیسا بگڑتا ہے؟ دوستوں کی محفل میں ہنسا ہوا چہرہ رہتا ہے اس کا، جب گھر میں آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کو کسی نے جوتے لگائے ہیں، بالکل۔ اور ایسے موقع پر یہ بندھن ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، گھر کے بگڑنے کا ڈر رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، غلط ہے۔ محبت بھی شریعت کے دائرے میں ہو، بالکل درمیانہ روی، ماں کو اس کا درجہ دے دیا جائے، باپ کو اس کا مقام دے دیا جائے، بیوی کو اس کا مقام دیا جائے، اور ان ساروں کو مقام دے کر کے زندگی گزاری جائے تو یہی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اگر آپ نے ترازو کے کسی پلڑے کو جھکا دیا تو آپ نے ادھر نقصان کیا ہے۔ صحیح وجہ ہے کہ دونوں برابر آ جائیں، ان کو ان کا مقام دے دیا جائے، ان کو ان کا مقام دے دیا جائے۔ تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ بے اعتنائی برتی جاتی ہے، بیویوں کے طرف سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ باہر سے آئے ہیں اپنی ماں کے پاس، اپنی بہن کے پاس، حتیٰ کہ پڑوس کی عورتوں کے پاس بیٹھ کے یہ گھنٹوں بات کریں گے، لیکن اپنی بیوی سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، خیریت سے تو ہیں؟ پوچھ لیں۔ بہت سے اللہ کے لال پوچھتے ہیں، اور بہت سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ایک صاحب کو میں نے کہا تو کہا انسیریٹی ہوگی، کہتے انسیریٹی ہو جائے گی اس کی بیوی سے پوچھے گا تو۔ بس ان کو یہ نہیں معلوم، بس ان کو ایک مسواک رگڑنا سنت معلوم ہے، جماعت چھوٹا ہے لیکن اس کی وہ سنت نہیں چھوٹے گی۔ نہیں دیکھنے، جماعت سے نماز پڑھنا سنت معتدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو فرض قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹا تو چھوٹ جائے، ان کی مسواک نہیں چھوٹے گی، کیوں؟ وہ سنت ہے کہتے۔ تو ان لوگوں کو یہ سنت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میرے نبی کا سنت تھا کہ جب گھر شریف لاتے تھے، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حسان و مستان مسکراتے ہوئے اور کھلتا ہوا چہرہ لے کر کے آتے تھے۔ اس دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس دل نے جہنم کو دیکھا ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی اس دل کی جو دل ہمیشہ امت کی یادوں میں کہرتا ہوگا، لیکن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے سے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم جوانوں سے سب سے بڑی غلطی اس وقت یہ ہوتی ہے بیوی پر انداز کر دینا۔ بیچاری وہ تو بیٹھی رہتی ہے کہ کبھی ہم سے پوچھ تو لے ایک جملہ، لیکن ہم اپنے مقام پر ہوتے ہیں، اور یہ نظر انداز کر دینا اس کے دل ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے مٹ کا برتن ہوتا ہے کہ جو ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ جڑتا نہیں ہے، بس اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنی بیوی کے کسی حرکت سے آپ کا دل ٹوٹ جائے تو آپ بھی وہی کہیں گے۔ تو جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی اس دل میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے، نظر انداز نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک لطیفہ سن لیجئے، لطیفہ سن لیجئے۔
کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، قرآن پڑھتا نہیں لیکن سوتے وقت میگزین پڑھے گا، دیکھے ہی ہوں گے ایسے، اور اکثر یہ سوٹ بوٹ والے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر دین کی کتاب دے دی جائے تو دل اکتا جاتا ہے، لیکن میگزین اور فحش قصے کہانیاں یہ راتوں میں گھنٹوں پڑھتے ہیں۔ ایک کتاب میں لطیفہ لکھا ہوا ہے، کوئی عقل سے اس قسم کی کتاب پڑھ رہا ہے رات میں، اور رات بیوی بازو میں، اب مجھے مخاطب کریں گے کب کریں گے، اور یہ نالا گھنٹوں پڑھا جا رہا ہے، گھنٹوں پڑھ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کاش کہ میں بھی ایک کتاب ہوتی، مجھے بھی آپ اتنی دیر پڑھتے۔ میرے دوستوں، اور اس عقل کے پیدل نے کیا کہا، تم کو کتاب نہیں ڈائری ہونی چاہیے کہ جو سال سال میں بدل جاتا ہے۔ اب بتائیے، جس شوہر کا ذہن یہ ہوتا ہے بیوی کے سلسلے میں یوز اینڈ تھرو، تو یہ کیا زندگی اس کی ہے؟ کیا ہے اس کی زندگی؟ ان کو ڈائری سے تصویر دیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک قرآن بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور گہرے دل سے سنیں۔ شریعت نے بیوی کے حقوق کی بلکہ اس کی دلجوئی کی کہاں تک رعایت کیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، اور آنے کا وجہ یہ ہے جن کے آل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے معلوم ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کون سا عمل کرتے ہیں رات میں، تاکہ پوچھ کر کے صحابہ کرام اس پر عمل کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دن کے اعمال اوپن ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں بیان ہو رہا ہے، جہادوں کا انتظام ہو رہا ہے، یہ سارے امور ہو رہے ہیں۔ خلوت میں آپ کے کیا اعمال ہیں، اس کی نشاندہی کے لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب حضرت اما عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی یہ اعمال کرتے ہیں، ان صحابہ کرام نے ان عملوں کو مختصر سمجھا۔ ان میں سے ایک نے ارادہ کر لیا میں تو اب بیوی کے شادی ہی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لے آئے، غصہ ہو گئے، ان پر غصہ ہو گئے، اور فرمایا یاد رکھو میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور پروردگار کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو جن ذہنوں میں یہ ہے کہ شادی ایک الگ چیز ہے، بیوی ایک الگ شے ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک خاتون آئی اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے آئی، اور کس انداز میں شکایت کر رہی ہے ذرا آپ بھی سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں۔ اسی درمیان ایک خاتون آتی ہیں اپنے شوہر کی شکایت کو لے کر کے۔ شکایت کیا ہے؟ کہتی ہے حضرت عمر سے امیر المومنین میرا شوہر تو شوہر ہے، میرا شوہر تو شوہر ہے، بس دن میں روزہ رہتا، رات پوری عبادت کرے۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے اور کہنے لگے واہ کہ آپ نے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، بہت مشکل سے ایسے ملتے ہیں۔ پھر اس نے یہی کہی امیر المومنین میرا شوہر تو شوہر ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں ماشاءاللہ مصلی پر۔ حضرت ابی ابن کعب موجود تھے، حضرت عمر کو کہا حضرت تعریف نہیں کر رہی ہے، اپنی شوہر کی شکایت کر رہی ہے، اپنے حق تلفی کی شکایت کر رہی ہے، اپنے حق تلفی کی شکایت کر رہی ہے۔ حضرت عمر کو جب سمجھ میں آیا تو فرمایا استغفر اللہ، اور حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ تم ہی فیصلہ کر دو۔ بلایا ان کے شوہر کو، کیا میاں؟ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو تقویٰ کا نام صرف مصلح ہو گیا؟ اب بیوی کو چھوڑ دو، تم بھیک مانگ کے کھاؤ، اور غلط کام کر لیا تو بہت ڈانٹ پلائی۔ اور حضرت ابی ابن کعب کو
کو حکم دیا تم ان کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ کیا کہ ہر چوتھے دن تم کو اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ باقی آگے واقعہ اور ہے، میں آپ کو یہاں تک سنا کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بیویوں سے نظر انداز کر دینا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بیویوں سے نظر انداز کر کے زندگی گزارنا یہ بیویوں کے دل شکنی کی علامت ہے، اور ممکن ہے کہیں ہماری خوشگوار ازدواجی زندگی تلخ آمیز نہ ہو جائے۔ تو پہلا کام یہ نہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسری غلطی جو خاوندوں سے ہو جاتی ہے، طلاق کی دھمکی دے دینا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، بس مت پوچھئے، ذرا سی بات پر میں طلاق دے دوں، بہت بڑی غلطی ہے۔ خاوند حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ بول کے چلا گیا، اس معصوم سی بچی کے دل میں طوفان مچ گیا، پورے صبح سے شام تک یہی سوچ رہی ہے طلاق دینے پہ آ گیا، زندگی تو ہم نے اس پر خرچ کر دی، اب یہ طلاق دینے پہ آئے ہیں۔ ایسے موقع پر ہوتا کیا ہے معلوم؟ بچیوں سے اور خواتین سے دو غلطی ہو جاتی ہے، اور ان دو غلطیوں کے ذمہ دار یہ نواب زادے ہوتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے، یہ اپنا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو سسرال میں کوئی سہارا نہیں ملتا ہے تو اپنے میکے میں تلاش کرتی ہیں، اور سسرال کی ہر غلطی کو میکے والے کو سنا ڈالتی ہے۔ اب جھگڑے کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، کھانا نہیں کھائی، ماں کو فون پہ، شوہر نے گالی دی، ماں کو فون پہ، ساس نے کہی، ماں کو فون پہ۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہاں کے لوگوں سے رحم کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تو صبح اٹھتے ہیں طلاق کی دھمکی دیتا ہے، شام اٹھتے ہیں طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ساس ایک طرف، سسر ایک طرف، شوہر ایک طرف، نند ایک طرف، ہر طرف سے مجھے ستائے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنا سہارا اپنے میکے میں ڈھونڈتی ہے، اور یہاں کی ساری اونچ نیچ کو وہاں سنا دیتی ہے۔ اگر وہاں کے لوگوں نے بھی خیر بات کہہ دیا تو اب یہ اپنا تعلق کسی سے قائم کرتی ہے، اور وہ کام کر بیٹھتی ہے جو معاشرے کو ناک نیچے کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے طلاق کا مطلب یہی سمجھا ہے، بم کا مطلب ہے کسی کو اڑا دینا، تو لے کے آئیے اڑا دیجیے۔ طلاق کا مطلب ہے بیوی کو چھوڑ دینا، تو چھوڑ ہی دیں گے۔ سن لیجئے حدیث پاک، اچھی طرح سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے بدترین حلال چیز، سب سے بدترین حلال چیز طلاق ہے۔ سب سے بدترین چیز شریعت کے اندر جتنی چیزیں حلال ہیں ان تمام حلالوں میں سب سے بدترین چیز طلاق ہے، اور بلا وجہ طلاق دینے والے کو جنت نہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ذرا سی جھگڑے پر، ذرا سی باتوں پر ہم اپنے بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو مل جائے گا تو اس کو نہیں ملے گا، ارے آپ کو مل جائے گا تو اس کو نہیں ملے گا، ضرور اچھا ملے گا، قرآن کی گواہی ہے، آپ سے اچھا مل سکتا ہے، آپ تلاش کر لیں گے۔ پروردگار نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کا چیلنج ہے، ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اس کا بھی جوڑا کہیں سے لے آئے گا اور پروردگار لائے گا۔ اگر ہم ان کے ناز و نخروں کو برداشت کر لیں گے، ان ناز اندازوں کو برداشت کر لیں گے، پروردگار اس ناز کے برداشت کرنے پر ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے سنایا نہیں واقعہ حضرت تھانوی والے سے، حدیث پاک کا جملہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے
ایک بندہ تھا، اس کی بیوی تیز میں کی تھی، غلطی ہو جاتی، وہ بندہ اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا تھا، اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا تھا۔ پروردگار کے سامنے پیشگی ہوئی، گناہ کے انبار ہیں، جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تم نے میری بندی کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں نے بھی اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا۔ جھیلنے پر مغفرت ہے اور اڑانے پر جہنم ہے۔ تو میرے دوستو، دوسری غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے، لڑائی کسی عنوان پہ ہوتا ہے، طلاق کی دھمکی بیوی کو پڑتی ہے۔ تیسری بات، جو جوانوں سے غلطی ہوتی ہے، دوسری شادی کرنے کی دھمکی دینا۔ سنائی بات، کتنے اس میں لال ہیں، کچھ لوگ تو محبت میں بولتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے بھائی، یہ کیسی محبت ہے، اور کچھ لوگ ٹینشن میں بولتے ہیں۔ بتائیے، اب یہ دوسری شادی، ایک منٹ آپ فیصلہ کیجئے، شریعت اجازت دیا ہے، پھر شریعت نے کہا کرو ہی، اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرو ہی۔ سمجھ گئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ایک منٹ آپ سمجھیں، اگر آپ بھی دوسرے سے تو آپ برداشت کریں گے؟ وہ بھی سوچتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے خالص ہے، اس کے پاس بھی دل ہے میرے دوستو۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں میری بیوی میرا بن کر رہے، بیوی بھی چاہتی ہے میرا شوہر میرا بن کر رہے۔ کتنے بہنیں سوکنوں کو برداشت نہ کر کے شوہر سے طلاق لے کے چلی جاتی ہے، میں سوکن کے نیچے نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دیجیے۔ سمجھیں اس بات کو، اور آپ خام و خام اس بات کی دھمکی، ایک تو چلتے نہیں اور دوسری کی تمنا، ارے ایک تو ان سے سمجھتا نہیں، اب دوسرا لاؤں گا کہتے۔ اب بیوقوف کی مثال میں کس سے تو بولوں، مثال دو، ایک آدمی ایک من اٹھائے ہوا، من سمجھتے ہیں نا، ایک من اٹھا رہا، ایسا چل رہا ہے، بالکل گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، ابھی ایک من اور اٹھا دوں کہتے۔ اپنی حالت دیکھ لے، تیری پوزیشن، جوانی میں بڈھا نظر آ رہا ہے، تو پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، گردنیں ٹیڑھی ہو چکی ہے ایک میں، اور تو کہہ رہا ہے دوسرے آدمی اٹھاؤں گا میں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف نہیں ہے، ایک کو تو سنبھالنے پا، دوسرے کی لانے کی فکر کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ یاد رکھیں، بہت ہی یہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ بہت سے دوست لڑائیوں کو بنیاد بنا کر کہہ ڈالتے ہیں اور بات تو کر لیتے، بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، شریعت نے اجازت ضرور دیا ہے دوسری شادی کا، لیکن اس کے نٹاں بھی بہت کسے ہیں۔ کیسا معلوم؟ عدل کا نٹ کس دیا ہے، عدل نہیں کیا تو آپ پھوڑے جاؤ گے، اور برے پھوڑے جاؤ گے، ایسے پھوڑنا کہ پھر جڑنا نہیں ہوگا۔ اور کوئی ماں کا بیٹا یہ کہہ دے میں عدل کر لوں گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں، یہ کارخانے بنانے والے پروردگار کا کلام سناتا ہوں، وہ پروردگار فرماتا ہے لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تم ہرگز عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو، اگرچہ تم اس بات کو حریص بنا لو، اگرچہ تمہارے دل کے اندر حریص آ جائے میں بیویوں کے درمیان عدل کر لوں گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے تم سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ سناتا ہوں ایک ایک لفظ کر کے۔ ولن تستطيع، ہرگز تم قدرت نہیں رکھتے ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باڈی بنانے والی ذات کہہ رہی ہے۔ جیسے کوئی کمپنی اگر گاڑی بنا دے اور کہہ دے اس سے آگے اسپیڈ پہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 110 بس ختم۔ یہ بھی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اجازت دے دیا ہے، عدل کو فرض قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا ہے عدل نہیں کر سکتے ہو بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، آگے فرماتے اگرچہ تم حریص بن جاؤ اور ارادہ کر لو کہ مجھے کرنا ہے، پھر بھی تم عدل نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ مسئلہ نہیں، مثال دے رہا ہوں۔
اس اب سمجھ لیں کہ دو بیویوں کے درمیان عدل کا کہاں تک خیال کیا گیا ہے. مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، آپ مثال دے رہا ہوں. میں جب دارالفتاء میں تھا تو حضرت مفتی صاحب غالباً نے سوال کیا، یہاں کسی کے پاس دو بیوی ہے اور بازار سے 2 سیب لایا ہے، کیا کرے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایک اس کو دیجیے، ایک اس کو دیجیے، پھٹ ہو گیا عدل. یہی طریقہ ہے. ہماری جماعت کے سارے ساتھیوں نے کہا حضرت یہی ہے، بس 2 سیب لایا ہے، 2 بیوی ہے، ایک اس کو دے دے، ایک اس کو دے دے، ہو گیا مسئلہ ختم. خیر مفتی صاحب نے فرمایا اللہ اکبر، یہ بڑوں کی علم وہاں تک پہنچ ہوتی ہے. فرمایا ممکن ہے ایک جس کو سیب دیے ہو ایک کا میٹھا نکل جائے اور ایک کا کھٹا نکل جائے. عدل کہاں گیا تیرا؟ نہیں سنائی بات؟ ارے آم مارکیٹ میں خرید کے لاؤ، درجن میں ایک میٹھا نکلتا ہے، کھٹا نکل رہا ہے، اوپر میٹھا نیچے کھٹا کر ایک ہی آم میں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک کا سیب میٹھا نکل جائے اور ایک کا سیب کھٹا نکل جائے، پھر تیرا عدل کہاں گیا؟ ہم لوگ ڈر گئے. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا عدل کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں سیبوں کو 2 ٹکڑے کیا جائے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک ٹکڑا اس کا، اس کو دیا جائے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک ٹکڑا اس کا، اس کو دیا جائے. اللہ کہاں گئی مثال؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو کرتے ہیں کوئی عدل؟ میرے دوستو، تو اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شادی کر لیا جائے. اتنا عدل ہو. تو تیسری غلطی ہم لوگ حضرات سے یہ ہوتی ہے اور نوجوانوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ بات پر دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں. اور یہ دوسری شادی اس وقت 2 وجہوں سے ہوتی ہے. کتنی وجہوں سے ہوتی ہے؟ 2 وجہوں سے. پہلی وجہ یہ بنتا ہے کہ بیوی بیکار ہے، جھگڑالو ہے، تو تو کون سا اچھا آدمی ہے، بھی تو وہی کام کر رہا ہے، تو تو بھی اجازت دے کہ وہ بھی دوسری شادی کر لے، لیکن برداشت نہیں کرے گا تو. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو بچہ نہیں ہوا. یہاں 1 منٹ رک کر کے مجھے اس موضوع پہ بیان نہیں کرنا ہے، آپ ہی کی خدمت میں میرا سوال جاتا ہے اور جواب آپ سے مانگتا ہوں. بچے دینے کا کام بیوی کو ہے یا اللہ کا ہے؟ تو ہٹا رہے ہو کس کو؟ تم یہ تو انصافی کر رہے ہو. تم نہیں سنوائی بات؟ غلطی کی بانگی نے اور مار رہو امام کو. یہ کون سی امام انصاف ہے؟ غلطی کمیٹی نے کی اور ٹھگائے تم امام اور مقتدی. یہ کون سے انصاف ہے؟ یہی تمہاری عدالت در میں یہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ اپنے ضمیر پوچھیں، بچے دینے کا کام عورت کو ہے نہیں ہے تو پھر کیوں ہماری بہنیں طلاق پڑتی ہیں اس بنیاد پر؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہماری سب کو طلاق مل جائے بچہ نہ ملنے پر؟ کون سوچتا ہے کہ میری بہن کو ایسا طلاق ہو جائے؟ تو جو عورت ہمارے گھر میں اس طرح ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. قرآن کریم میں آیت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. قرآن نے بہت زبردست لڑکارا ہے اور کہا یہ میرا کام ہے ذکرانا اناسا، میں کسی کو مذکر اولاد دیتا ہوں اور کسی کو مؤنث دیتا ہوں اور کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو عقیمہ اور کسی کو میں باج رکھ دیتا ہوں. پروردگار کہتا ہے یہ میرا کام ہے اور یہ گدھا سمجھتا ہے اس کا کام ہے. اس کا ایمان کہاں گیا؟ سوچ لے ذرا، کہاں گیا اس کا ایمان؟ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. دوسری شادی کر لیں گے اور دوسری شادی میں بھی نہیں ہوئی تو اب کہاں جاؤ گے؟ ہوا ایسا؟ ارے میرے بھائی ہوا ہے، میرے گاؤں ہی میں ہوا ہے. میرے گاؤں میں تو میں نے تو نہیں، میرے ابا کو کہا مذاق میں تیسری کر لو. یہ مقدر کا کھیل ہے میرے بھائی. آپ اپنی بیوی کی زندگی سے مت کھیلیں. بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہر شوہر کا یہ دعویٰ ہوتا ہے نہیں میں تجھے نہیں کچھ کہوں گا، تمہیں بھولوں گا نہیں. ارے میرے بھائی ایٹومیٹک بھولنا ہوگا ہی، جھکنا ہو ہی جائے گا دل کا، یہ لازمی بات ہے. بس قرآن نے کہا یہ بولو حرف تم کے بعد
انمیلو کل المیلی، یہ آیت کریمہ ہے کہ تم پورا مائل ہو جاؤ گے اور تم عدل کا طاقت نہیں رکھ سکتے. تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم نہیں ہم کر لیں گے. کیسے کر لیں گے تم؟ اس لیے یاد رکھیے دوسری شادی کی دھمکی دینا دو بنیاد پر ہوتا ہے. پہلی بنیاد کہ ہماری بچی نہیں تو ہم کون سا اچھا ہیں، خراب کو خراب ملا، اچھی بات ہے. اور دوسری بنیادی غلطی، دوسری وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور بچے نہیں دے رہی ہے. تو کیا فیکٹری لائے تھے بچے کی؟ کیا کمپنی ہے بچے کی؟ میرے دوستو یہ غلطیاں ہیں. آخر میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. چوتھی غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو میکے والے سے ملنے نہیں دیتے. کیا ہوا؟ کچھ فون نہیں کرنا، تم جانا نہیں تم. عجیب میری بات ہے. ارے بھائی اب ایک منٹ آپ سے میں پوچھتا ہوں، فرض کیجیے اگر ایسا ہوتا شادی کے بعد لڑکا کو جانا پڑتا لڑکی کے یہاں سب کچھ چھوڑ کر کے، کتنے جاتے تھے؟ کتنے جاتے تھے؟ یہ اس کی قربانی نہیں ہے کہ نکاح کی ایک مجلس میں انہوں نے یہ کہہ دیا اس گدھے کو میں نے قبول لیا، اور اس قبولیت کی بنیاد پر اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنی باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنے ننھے منھے بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنے سہیلیوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے. یہ اس کی قربانی نہیں. اور پھر تم پابندی لگاتے ہو فون نہیں کرنا. اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تمہارے سامنے تو کہہ لے گا یہ ظالم ہے، نہیں مانیں گے، مارے گا بھی، چھوڑ بھی سکتا ہے، اس لیے کہے گا ٹھیک ہے. لیکن اس دل پر کیا گزرے گی جس دل کو تم نے منع کر دیا ہے اپنی ماں سے بات نہیں کرنا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس دل کو کیا گزرے گا جو اپنے باپ سے مہینوں بات نہیں کر رہا ہے؟ ذرا تم اپنے اوپر پابندی لگا لا کہ 2 مہینے بازار نہیں نکلو گے، پھر سب جھیلے ہو جائیں گے. جو آیا منہ میں بول دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہے اور کہہ رہے فاتقوا فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہے، عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہے. کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ آخری جملہ ہے میرے نبی کا، آخری جملہ ہے. 3 نصیحتیں آپ نے کی ہیں اس میں، نماز کا، غلاموں کے اوپر اور بیوی کے اوپر رحم و کرم کا. 3 نصیحتیں کی. میرے دوستو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اس مجمع میں بھی کتنے لال ایسے ہوں گے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوگا. کوئی بیوی کہا دیا ہوگا ماں سے بات نہیں کرنا، کوئی کہہ دیا ہوگا باپ سے نہیں کرنا، کوئی کہہ دیا ہوگا سالے سے بات نہیں کرنا، اس کے یہاں جانا نہیں. میرے دوستو ان بہنوں کی، ان خواتینوں کی بہت بڑی قربانی ہے. میں نے کہا نا آپ کو، ایک جملہ قبول کی ہے بیچاری نے کہ میں نے اس کو قبول کیا اپنے شوہر بنا کر. اس جملے کی وجہ سے پورے خاندان کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آ گئی ہے. سوچو اگر مرد کو چھوڑنا پڑتا تو کیا آتا؟ کتنے چھوڑتے گی، شادی بھی نہیں کرتے تھے. میرے بھائی محبتوں کے لیے وقت فرصت کہاں ہے؟ لوگ نفرتوں کے لیے وقت لے ہیں کہاں سے؟ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم شوہروں سے، ہم نوجوانوں سے جو چند خطرناک غلطیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، وہ رشتے، جس رشتے کو پروردگار نے کہا ہے، اس رشتے کو بیان کر کے پروردگار نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے، وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. پہلی غلطی کہ بیوی کو نظر انداز کر دینا. دوسری غلطی طلاق کی دھمکی دینا. تیسری غلطی دوسری شادی کرنے کی دھمکی دینا. اور چوتھی غلطی اس کو اپنے میکے نہ جانے کی، اپنے ماں باپ سے بات نہ کرنے کی دینا. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ کی جائے گی. اللہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ گھر میں رہنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.